الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، عفت، پاک دامنی، عفت، عصمت، یہ ایمان والوں کی بڑی خوبی ہے۔ عفیف ہونا، پاک دامن ہونا، باحیا ہونا، یہ ایمان کا ایک جوہر ہے، جوہر، اور ایک مسلمان کی دینی زندگی کی ایک بڑا فریضہ بھی ہے، حسن بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے انسانی فطرت میں، انسانی طبیعت میں جنسی جذبہ بھی رکھا ہے، جنسی خواہش بھی رکھی ہے، عام انسان میں بھی رکھی ہے، ولی میں بھی رکھی ہے، نبی میں بھی رکھی ہے، بڑے سے بڑے پیغمبر میں بھی رکھی ہے۔ یہ جنسی خواہش، جنسی جذبہ، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت پیارا دین دیا ہے، دین اسلام، جس نے ہماری ہر فطرتی خواہش کی پوری رعایت رکھی ہے، جس میں ہمارے لیے فطری جذبے کا پورا خیال رکھا گیا۔ جب اللہ نے جذبہ رکھا ہے، خواہش رکھی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہ رکھا ہو۔ دنیا کی جو قومیں اس جذبے کو اور اس خواہش کو غیر فطرتی طریقے سے روکتی ہیں، جیسے یہودیوں، عیسائیوں کے ہاں ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے ہر قسم کی لذت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کھانا کھاؤ بس پیٹ بھرنے کے لیے، لذت لینے کے لیے نہیں۔ اگر لذت لوگے تو اللہ نہیں ملے گا۔ عورت کو مرد سے دور رہنا ہوگا، شادی نہیں کرنی ہوگی۔ مرد کو عورت سے دور رہنا ہوگا، شادی نہیں کرنی ہوگی، ورنہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ یہ عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے جنہیں راہب بھی کہتے ہیں، تارک الدنیا بھی کہتے ہیں، جو انہوں نے رہبانیت اختیار کر رکھی ہے۔ تو ایسے لوگ ان کے ہاں ہیں، تارک الدنیا، ہر لذت سے دستبردار، انہیں وہ راہب کہتے ہیں۔ اور جو اس قسم کی عورتیں ہوتی ہیں انہیں نن کہتے ہیں، نن۔ لیکن دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب فطرتی خواہش کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو ان کی وہ عیسائیوں کی خانقاہیں بدکاری کے اڈے بن گئے۔ ظاہر ہے یہ چیز تو اندر موجود ہے۔
جب آپ اس کے لیے حلال راستہ جائز راستہ بند کریں گے تو حرام راستے تو پھر شیطان کھولے گا. گندگی کے اڈے بن گئے. باہر گندگی کم ہوتی تھی، ان کی عیسائیوں کی ان خانقاہوں میں بدکاری زیادہ ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے جو اس امت کو دین دیا ہے، دین اسلام، اس میں اس جنسی خواہش کی پوری رعایت رکھی گئی. حدود بتائیں، حدود بتائیں. اس لیے کہ اگر حدود کی رعایت نہ رکھی جائے اور اس کی خواہشات جیسے آج مغربی دنیا میں پوری ہو رہی ہے، تو پھر یہ ایک استسقاء کی بیماری بن جاتی ہے. جیسے آدمی کو پیاس کی بیماری لگتی ہے، وہ مٹکے بھی پی لے تب بھی پیاس نہیں بجھتی. اسی طرح اگر اس جنسی خواہش کا راستہ بند نہ کیا جائے تو پھر آدمی کتے بلیوں کی طرح زندگی گزارتا ہے. اور آج ان کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ 70-80% طبقہ ایسا ہے جو حرام پر مشتمل ہے، جہاں یہ پتہ کوئی نہیں ابا کون ہے بیٹا کون ہے. خاندانی سسٹم ختم ہو گیا، فیملی نظام ختم ہو گیا، باپ بیٹے کا، بہن بھائی کا، میاں بیوی کے تصورات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. فطرتی نظام کو چھوڑا اور جانوروں کی طرف بہہ گئے. ہمارا دین نے اس کا راستہ بتایا کہ پاک دامن رہو، عفیف رہو، پاکیزہ رہو، باحیا رہو، عصمت تمہاری زندگی میں ہو. لیکن یہ جذبہ بھی ہے، تو اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے ہمارے دین نے نکاح دیا. نکاح کرو. ہماری شریعت نے کہا اس کے لیے حلال راستہ ہے، نکاح کرو. اور اگر اس جذبے کو اور اس خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرو گے، نہ صرف جائز ہوگا، ثواب بھی ملے گا، عبادت بھی ہوگی، اجر و ثواب بھی ملے گا، اور بڑھیا عبادت ہوگی. نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، عبادت ختم ہو جاتی ہے. روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، روزے کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. حج کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، حج کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. تلاوت شروع کرتے ہیں، زبان رکتی ہے، تلاوت کی عبادت ختم ہو جاتی ہے. نکاح کی عبادت ایسی ہے، جب تک میاں بیوی محبت سے زندگی گزارتے ہیں مسلسل عبادت میں رہتے ہیں. اب یہ فطرتی ضرورت ہے. اللہ نے یہ جذبہ ہر آدمی میں رکھا ہے، عورت میں، مرد میں رکھا ہے. معاشی حالات ہر ایک کے مختلف ہیں، تو شریعت نے اس کے پر کوئی شرائط نہیں لگایا، اس کو مشکل نہیں بنایا، اسے بوجھل نہیں بنایا، اسے مشکل نہیں بنایا، بوجھل نہیں بنایا، اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی. اس عبادت کو انتہائی آسان رکھا. اتنا آسان رکھا مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں. خطبہ پڑھنا بھی ضروری نہیں. چند آدمی موجود ہیں، بچی موجود ہے، بچہ موجود ہے، 2 گواہ موجود ہیں، اس مجلس میں نکاح ہو جائے گا. بتائیے کتنا آسان. سنت ہے خطبہ پڑھنا، میرے نبی کی سنت ہے مسجد میں اس کا اہتمام کرنا. لیکن اس نکاح کی عبادت کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں قرار دی کہ مشکل ہو جائے. آسان کر دیا. فطرتی ضرورت ہے.
اور اب ہم نے اس آسان کو کتنا مشکل کر دیا. کتنا مشکل کر دیا. جب تک لاکھوں نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. بلکہ میں لاکھوں بھی کم کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے اب تو وہاں یہ حال ہے کہ لاکھوں کا تو صرف ایک جوڑا بنتا ہے. لاکھوں کا تو صرف ایک جوڑا بنتا ہے اور وہ ایک ہی مرتبہ پہنا جاتا ہے، اور اس کو پہننا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے. لیکن کیا کریں، سوسائٹی کا رواج جو ہے، لوگوں کو بھی تو بتانا ہے، دنیا کو بھی تو دکھانا ہے. شریعت آسان ہے وہ آج ہم نے مشکل کر دی، اور جسم و رواج جو واقعی مشکل ہیں آج وہ ہمارے لیے آسان ہو گئے. کتنا مشکل کر دیا. منگنی ہے اور اس کی تقریبات ہیں، اور پھر مہندی کی تقریبات ہیں، اور پھر نہ جانے کن کن کی تقریبات ہیں، اور پھر جب تک شامیانے نہ لگے، اور جب تک حال بک نہ ہو، اور جب تک کہ ہزاروں آدمی شریک نہ ہو، اس وقت تک اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا. اچھا، سب کے سر میں درد ہے، بیوی کی بھی، ابا کے بھی، اماں کے بھی، سب کے سر میں درد ہے کہ مشکل ہو گئی، لیکن کرنا بھی ضروری ہے. تکلیف میں سب ہیں، دل سے کوئی نہیں چاہ رہا، پھر بھی رسمیں پوری کرنی ہے. اور جب ساری رسمیں بھی پوری کر لیتے ہیں، اور اس لیے پوری کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ لوگ خوش ہوتے ہیں. شکایت سب کو پھر بھی رہتی ہے. آسان چیز تھی اور یہ فطرتی ضرورت ہے. ہم عرض کیا کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم ہر سال عمرہ کرتے ہیں، اور بلکہ ہر مہینے میں کرتے ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں الحمدللہ ہر مہینے ہر سال اعتکاف مدینہ میں ہوتا ہے، آخری عشرہ وہیں گزرتا ہے، الحمدللہ. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جنہوں اللہ مال دے دے وہ یہ بھی روایت شروع کر دیں کہ اللہ نے اتنی دولت دی لیکن بچے اور بچی کی شادی سنت کے مطابق کی ہے. یہ بھی رواج دے دے نا ذرا. یہ مشکل ہے. یہ بھی تو بڑی عبادت ہے بھائی، اسے بھی تو آسان کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی تو حوصلہ ملے، ہمت بڑھے کہ جب یہ صاحب حیثیت آدمی ایسا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ. اس نکاح میں بڑی برکت ہے جس میں لڑکے اور لڑکی والوں پر بوجھ کم ہو، ہلکی پھلکی شادی. اب تو مہینوں پہلے تقریبات شروع ہوتی، بلکہ اگر منگنی شروع کر دو تو سال بھر ہی چلتا رہتا. ساری صلاحیتیں، ساری سوچ، ساری فکر، ساری پریشانیاں، سارا پیسہ فضول رسم و رواج میں، نہ ثواب، نہ اجر، نہ اللہ راضی، نہ کوئی فائدہ، اور خون پسینے کی کمائی یوں ضائع کر رہا. آسان چیز تھی. جب ہم حلال مشکل کر دیں گے تو پھر حرام سستا ہو جائے گا نا. یہ فطرتی جذبہ تو ہے نا، یہ جنسی خواہش تو ہر ایک میں ہے. جب میرا معاشرہ اس راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا اور اس کو مہنگا اور مشکل کر دے گا اور اس کو رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ دے گا
تو جوان بچی اور بچے میں یہ چیز جذبہ اور خواہش تو موجود ہے، پھر وہ حرام کے راستے چوپٹ کھلیں گے نا. پھر حلال جو مہنگا کر دیا ہمارے معاشرے نے، ہماری سوسائٹی کے لیے حلال اپنانا مشکل جو ہو گیا، پھر حرام کے راستے چوپٹ کھلیں گے، وہ سستا ہو جائے گا. ہم حلال سستا کر دیں، اسے آسان کر دیں نا، اسے کم خرچ والا بنائیں، کم خرچ والا بنائیں جتنا آسانی سے. یہ تو فطرتی ضرورت ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، بڑے پیارے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. مدینہ تھا کتنا؟ کر لیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کنواری سے کیا ہے بیوہ سے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، 6 بہنیں ہیں میری چھوٹی چھوٹی، میں نے سوچا بیوہ سے کر لوں تاکہ میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو نہیں بلایا آپ نے، ہاں دعا دی اللہ تیری شادی میں برکت عطا فرمائے. بڑے صاحب حیثیت صحابی، بڑے صاحب حیثیت صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے بڑی دولت دی تھی، دولت بھی دی تھی اور عقل اور سمجھ بھی دی تھی. ایک مرتبہ اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا اور ایک پیمانہ منگوایا اور اس پیمانے کے ذریعے فرمایا فہرست لاؤ حضور کے ساتھ بدر میں کون کون شریک تھے، پھر فرمایا حدیبیہ میں کون کون شریک تھے، اور اس پیمانے سے اشرفیہ بھر بھر کے سب کے گھروں میں پہنچا دی. ساری اشرفیہ ختم ہو گئی. دولت بھی تھی دی، اللہ نے سمجھ بھی بڑی دی تھی. لیکن جب شادی کی بات آئی تو ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو زرد رنگ کا نشان پڑا ہوا تھا کپڑوں پہ. کہا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول شادی کی ہے، خوشبو لگائی تھی، یہ اس کا نشان ہے. اللہ اکبر. اتنا صاحب حیثیت. اللہ سمجھ دے دے نا اور پیسہ دے دے اور عقل بھی بڑھیا دے دے اور بصیرت بھی دے دے کہ پیسہ خرچ کرنے کی جگہ کون سی ہے بھائی؟ کہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے؟ آسان کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ ہمیں تو آپ نے بلایا ہی نہیں، اتنی بڑی تقریب کی، بلایا ہی نہیں. فطرتی چیز ہے. تو جو ہمارے دین نے اور ہماری شریعت نے جنہیں آسان کیا ہے ہم انہیں آسان رکھیں بھائی، آسان رکھیں. اور یہ ہمارا معاشرے پہ بڑا احسان ہوگا، بڑا احسان. ورنہ بچیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ معاشرے کے رسم و رواج نہیں پورا کر سکتے. نوجوانوں کی جوانیاں ڈھلنے لگتی ہیں اس لیے کہ ان کے ماں باپ معاشرے کے رسم و رواج نہیں پورا کر سکتے. اور جو کرنے پہ آتے ہیں استعداد نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے کر رسم و رواج پورے کر رہے ہوتے ہیں. رواج پورے کرنے چاہے زکوٰۃ لے کے کریں. تو یہ ایک فطرتی ضرورت ہے. پاک دامنی مشکل ہو جائے گی، جوانیاں بچانا مشکل ہو جائے گی. حضور علیہ السلام جب نکاح پڑھایا کرتے تھے تو نکاح کے موقع پہ 3 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور 3 ہی آیات میں ایک بات 4 مرتبہ فرماتے تھے، اور وہ بات یہ ہوتی تھی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا.
کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے، لیکن خوشیوں کے موقع پہ مسلمان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ شادیوں اور خوشیوں کے موقع پہ سب کی منت کر کے بلایا جاتا ہے، سب کو راضی کر کے شادی میں خوشی میں لایا جاتا ہے، لیکن اگر ناراض کیا جاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ تو یہ تو عبادت ہے، عبادت میں تو گناہ نہیں ہوتے۔ کوئی طواف کر رہا ہو اور موسیقی بھی سن رہا ہو تو بتائیے وہ عبادت رہے گی؟ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور موسیقی بھی سن رہا ہو، بتائیے عبادت رہے گی؟ کوئی آدمی نے روزہ رکھا ہو اور ناچ بھی رہا ہو، بتائیے عبادت رہے گی؟ تو بھائی نکاح کی تقریب ہے، نکاح ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے، عبادت ہے، تو پھر اس میں گناہوں کا کہاں گزر، اس کی گنجائش کہاں؟ یا تو مسلمان اسے عبادت نہیں سمجھتا، ہندو عیسائیوں کی طرح شادیاں کرے کہ بس ایک مرد عورت اکٹھے ہو گئے بس۔ ہمارے دین نے تو اسے عبادت بتایا ہے بھائی، اور عبادت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے، اور اس کی پھر برکتیں، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں خرافات نہ ہو، اس میں بے حیائی کے نقشے نہ ہو۔ شادی ہو لیکن اللہ سے تو ڈرے۔ تو خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ جن آیات کی تلاوت کرتے تھے، پیغام یہ ہوتا تھا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس موقع پہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، ہاں معاشرے سے ڈرتا ہے، سوسائٹی سے ڈرتا ہے، برادری سے ڈرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس سے ڈرتا ہے۔ بعض بیچارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں مخلوط مجلس ہے، رشتہ دار بھی ہیں، نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے، گناہ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں انہیں کیوں لحاظ نہیں ہے آپ کا کہ اگر گناہوں کی مجلس بناؤں گا تو میرے رشتہ دار نہیں آئیں گے، ناراض ہو جائیں گے، تمہیں ان کی ناراضگی کا ڈر ہے، انہیں تمہاری ناراضگی کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ انہیں کیوں لحاظ نہیں ہے آپ کا؟ تم تو ان کا لحاظ کر کے اللہ کو ناراض کر کے جا رہے ہو، اور انہیں تمہارا اتنا بھی لحاظ نہیں جس سے اللہ بھی راضی ہو رہا ہے۔ ہم نے ہتھیار ڈال دیے نا میاں، جب ہتھیار ڈال دیے تو نمازی اور حاجیوں کے ہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہتھیار جو ڈال دیا یہ سبھی کر رہے، کوئی ہمت ہی نہیں کرتا کہ بھائی یہ کون سی شادی ہے جس میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہو، یہ تو عبادت ہے، اس پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کا وعدہ بتایا ہے، اور بڑھیا عبادت ہے۔ جب تک میاں بیوی زندگی محبت سے گزار رہا ہے، عبادت میں شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے، بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے، دونوں کو اللہ کریم اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ایسی عبادت ہے۔ ان کے ساتھ محبت سے بات کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا نفلی عبادت سے زیادہ بڑھیا عبادت، تو ایسی بڑھیا عبادت ہے۔
لیکن آج اس خوشی کو، اس عبادت کو، ان نکاحوں کو ہم نے گناہوں کا ملغوبہ کر دیا. ہر گناہ ہو رہا. عبادت آسان بھی تھی اور کم خرچ بھی تھی، اللہ بھی راضی تھا، اللہ بھی راضی. تو اس عبادت کو آسان رکھے، آسان رکھے، اور اس میں اللہ سے، اللہ کا لحاظ رکھے. سب کی زندگی میں آ رہا ہے، ابھی خوشیوں کا، شادیوں کا موسم ہے. کسی کے اپنے ہاں شادیاں ہوتی ہے، کسی کو شادیوں میں جانا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم اس بات کی فکر کر لیں کہ بھئی مرد الگ ہیں، عورتیں الگ ہوں، کیوں اللہ کو کھلے گناہوں میں کے ذریعے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ ایک ہے غلطی سے گناہ ہو جانا، ایک ہے بھول سے گناہ ہو جانا، اس پر ندامت، شرمندگی، اللہ کریم بڑے معاف کرنے والے ہیں. اور ایک علل اعلان گناہ کرنا اور گناہوں کو اپنا اسٹیٹس بنا لینا اور جرت کے ساتھ گناہ کرنا، گناہ کو اپنے لیے فخر کا باعث بنانا، ایسے لوگوں کو تو اللہ اپنی مغفرت سے ہی محروم کر دیتا. یہ گناہ کا اسٹیٹس بنا لینا کہ جی آج کا اسٹیٹس ہے، اور گناہوں سے اپنی عزت کا مارا کہ گناہوں سے عزت ملے گی. مت ماری گئی ہے، دل مسخ ہو گیا ہے. اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی عزت پر پا سکتا ہے؟ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہماری زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو ان خوشیوں کے اندر بھی اپنے اللہ کو راضی رکھیں، ان خوشیوں میں بھی اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کریں. یہ عبادت ہے. نماز پڑھنے کا نام صرف عبادت نہیں، روزہ حج کا نام صرف عبادت نہیں بھائی. یہ ہمارا معاشرت میں بھی تو دین زندہ کرنا ہمارا فریضہ ہے. یہ تو نہیں کہ مسلمان مسجد میں مسلمان اور شادیوں میں غیروں کے طریقے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے. پتہ ہی نہیں لگتا یہ ہندو کی شادی ہے، مسلمان کی شادی ہے، کوئی فرق نہیں لگتا. تو اسے عبادت کے انداز میں کرنا چاہیے، پھر اس کی برکتیں آتی ہیں، اس کی برکتیں. تو حلال طریقہ ہے تو پاک دامنی معاشرے میں رہے، عفت معاشرے میں رہے، پاکیزگی معاشرے میں رہے. فرمایا نکاح کر لو. اور نکاح کے بارے میں ترغیب ہے کہ بچی ہے، مناسب رشتہ آ گیا، آپ کو ظاہر سے بھی اچھا لگ رہا ہے، دین کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، برابری ہے، تو پھر تاخیر نہ کرو، پھر جلدی نکاح کرو. بلا وجہ تاخیر نہ کرو نکاحوں میں. مناسب رشتہ مل جائے تاخیر نہ کرو. عام طور پہ نکاح میں جو تاخیر ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے، فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تمہیں معاش کا مسئلہ ہے تو شادی کی برکت سے اللہ تمہارے معاش کو مسئلہ اپنے فضل سے حل کر دیں گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوتے بیچارے کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، زندگی گزر چکی ہوتی ہے. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ہر ایک اپنے رزق خود لے کے آتا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. ہمارا ایمان ہے، آدمی دنیا میں آتا ہے اپنی روزی خود لے کے آتا ہے، اپنی قسمت کی روزی خود لے کے آتا ہے. کون کس کی برکت سے کھا رہا ہے گھر میں واللہ ہی جانتے ہیں. دیکھتا ہوا نظر آتا ہے وہ کمال آ رہا ہے، لیکن گھر میں کسی کی برکت سے اس کو مل رہا ہوتا ہے.
ایک شخص بھائی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس سیکھتے رہتے ہیں، ہمیں وقت بہت کم دیتے ہیں، ہمارے کام میں وقت بہت دیتے ہیں، آپ کے پاس بہت آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے تجھے بھی اسی کی برکت سے مل رہا ہو۔ کون کس کی برکت سے کھا رہا ہو؟ تو ہر ایک اپنی روزی لے کے آتا ہے، لیکن جب جوانیاں پاک رہیں گی، شباب صاف رہے گا، پاک دامنی رہے گی، عفت رہے گی، رزق بھی آئے گا، برکت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ لیکن معاشرے کا ایک اسٹیٹس بن گیا ہے جس کی وجہ سے تاخیر اور وقت گزر جاتا ہے، پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ دین محفوظ ہو نا، اس کا ایمان محفوظ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین دیا میرے عزیزو، جس میں ہماری جذبات کی اور ہماری خواہشات کی رعایت رکھی گئی، اور اس کے لیے حلال راستے بتائے ہیں، اس کے لیے احکامات دیے ہیں، اور اس میں آسانیاں رکھی ہیں۔ یوں کر لو آسانی سے، خواہش بھی پوری۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا جو بھی اہلیہ سے زوجیت کا تعلق ہوتا ہے اس میں تو ہمیں لذت ملتی ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لذت اگر تم حلال کے بجائے حرام میں کرتے تو اللہ ناراض ہوتا نہیں ہوتا، گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا۔ تو فرمایا جب تم گناہ سے بچ گئے، حرام سے بچ گئے، یہی لذت حلال طریقے سے لے رہے ہو تو اللہ اس پہ تمہیں ثواب دے گا۔ اللہ کریم اسی لذت پہ تمہیں ثواب دے گا، اس پر اجر ہے۔ تو عفت اور پاک دامنی کا ایک راستہ تو یہ ہے، نکاح جلدی کرو اور اسے آسان کرو، معاشرے میں اس سے بھی پاک دامنی رہتی ہے۔ دوسری چیز بتائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، دوسری یہ چیز بتائی کہ آدمی بدی کے راستے پہ شیطان تب ڈالتا ہے جب آدمی کی نظریں آوارہ ہو جاتی۔ النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نظر شیطان کا ایک تیر ہے، اور اس نظر کے ذریعے وہ آدمی کو برائی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ جب آدمی کی نظر قابو میں نہیں رہتی، دل قابو میں نہیں رہتا، جب دل قابو میں نہیں رہتا، شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی۔ تو پہرا بٹھا دیا، نظر کی حفاظت کر لو، نظر کی حفاظت کر لو، پاک دامنی کے لیے بتا نظر کی حفاظت کر لو، اپنی شباب کی حفاظت کرے گا، نظروں کی حفاظت کر لو۔ اب اس گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا تو پھر دل صاف بھی کوئی نہیں ہے، اب دل بھی صاف کوئی نہیں۔ یہ نظر ہی آدمی کے دل میں فاسد خیالات ڈالتی ہے، برے برے خیالات لے کے آتی ہے، اور ایک وقت کے بعد پھر آدمی برائی کی طرف قدم اٹھاتا۔ اس لیے ہماری شریعت نے پہرا بٹھا دیا، نظریں بچا لو نا، شیطان کی اس تیر سے بچ جاؤ، نظر بچا لو، نظروں کی حفاظت کرو۔ مشکل ضرور ہے، لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بے شاندار نعمت دی ہے یہ، اور کتنی احسان فراموشی ہے، جس ذات نے یہ نعمت دی ہے اس نعمت سے اسی کو ناراض کروں، اتنا احسان فراموش بھی تو نہیں ہوتا آدمی، ایسی احسان فراموشی بھی تو نہیں ہوتی۔ بن نگاہ کے دنیا میں آتا ٹھوکرے کھاتا نا، کب سے اس مشین کو استعمال کر رہا ہے اور کیا کچھ دیکھ رہا ہے اس سے،
اللہ میاں تو صرف یہ کہا ہے کہ سے سب کچھ دیکھو، صرف دو چیزیں نہ دیکھو بس، باقی سب چیزیں دیکھو اور جو مرضی دیکھو دیکھو، دو چیزیں نہ دیکھو۔ ایک فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اور دوسرا فرمایا کسی عورت کو لذت کی نظر سے نہ دیکھو۔ پہاڑ دیکھو، سمندر دیکھو، دریا دیکھو، بچی کو دیکھو، پیاروں کو دیکھو، محبت سے دیکھو، پیار سے دیکھو، اپنوں کو دیکھو، اللہ کے قدرت کے نقشے دیکھو۔ ایسی بڑی نعمت، ہاں دو چیزوں سے احتیاط کرنا، کسی پہ نظر حقارت نہ ڈالو، کسی کو حقیر نہ دیکھو، کسی کو حقیر نہ دیکھو، اور دوسرا فرمایا کسی کو، کسی غیر محرم کو لذت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اب ایسی مشینری دی اور اتنی آسانیاں پیدا کی، دو چیزوں سے منع کیا، تو یہ کیسی بندگی ہے بھائی؟ یہ کیسی بندگی ہے کہ اتنی بڑی نعمت اور اللہ کا اتنا بڑا کرم کہ اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اماں کے پیٹ میں میرا اور آپ کو تو اختیار نہیں تھا نا بھائی۔ کتنے ہیں جو بن بنائی کے آتے ہیں، کتنے ہیں بن آنکھ کے آتے ہیں۔ زندگی بھر حسرت رہ جاتی ہے کہ اماں ابا کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھتا، اور اسی حسرت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، آنکھوں کی بنائی ہو اور پھر چلی جائے تو دنیا اندھیرا ہو جاتا ہے، دنیا اس کی نظر میں سارا اندھیرا دے رکھی ہے نا اللہ نے۔ تو اس نعمت کا بھی تو حق ہے، اس کا بھی تو کوئی حق ہے، اس میں اللہ کا حکم پورا کرو، اور اس کی خاطر اس کی حفاظت کرو۔ نظروں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، یقین جانے بد نظری کی نحوست ہے۔ جو تھوڑی بہت عبادت ہو بھی رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی نور نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی حلاوت نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی جان نہیں ہوتی، اس میں بھی روح نہیں ہوتی۔ یہ ایسا منحوس گناہ ہے، نہ چہرے کی رونق باقی رہتی ہے، نہ عبادت کی رونق باقی رہتی ہے، نہ چہرے کی رونق باقی رہتی ہے، نہ باطن کی رونق باقی رہتی ہے۔ چہرہ بھی بے نور، چہرہ بھی بے رونق، اور باطن بھی سیاہ، باطن بھی سیاہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے النظر مسموم، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، زہر آلودہ تیر ہے شیطان کا، زہر آلودہ، جیسے زہر آلودہ تیر سے آدمی کی جان چلی جاتی ہے، ایسی اس بد نظری سے آدمی روحانی طور پہ اس پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے دین نے تو ہمارے لیے پہرے بٹھا دیے بھائی کہ پاک دامن رہو، کسی گندگی میں نہ پڑو، تمہارے دل کسی گندے خیالات میں مبتلا نہ ہو۔ پہرے بٹھا دیے ہماری شریعت نے، نظر بچا لو۔ اور سبحان اللہ، یہ آنکھوں کی پلکیں ٹھیک ہونا، تو اگر کوئی نقصان دہ چیز اس کے قریب آتی تو آنکھیں خود جھک جاتی، پلکیں خود جھک جاتی۔ اللہ نے اس کے اندر اسپرنگ بنائے، اگر کوئی نقصان دہ چیز اس کے قریب کریں گے تو اس کی پلکیں خود جھک جائیں گی۔ ایسا ہی ہے، ہاں بھائی، جب ایمان بھی ٹھیک ہو نا اور روحانی طور پر بھی اس کے اسپرنگ ٹھیک ہوں تو بد نظری کے موقع پہ یہ خود بھی جھک جایا کرتی، لیکن یہ ڈھیلے ہو گئے، خراب ہو گئے، اب یہ نہیں جھکتے۔ ورنہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ نقصان دہ چیز کے موقع پہ یہ جھک جاتی ہے، چاہے ظاہری نقصان ہو، چاہے ایمان اور روحانیت کے لحاظ سے نقصان ہو، جھک جایا کرتی ہے۔ اللہ نے ان میں طاقت رکھی تھی۔ تو میرے عزیزو، اس گناہ کی نحوست سے پاک دامنی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ نہیں دیکھتے بھائی کتنے ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے،
آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھ کا استعمال غلط ہوا، دل غلط ہوا، حلال رشتوں کی محبتیں ختم ہو گئی، حرام رشتے قریب آ گئے، حلال محبتوں کے رشتے کمزور ہو گئے اور حرام قریب زندگی میں آ گئے۔ آغاز نظر، ابتدا بدنگاہی، برائی کی ابتدا نظر سے ہوئی، اور ہمارا دین ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ہمیں تعلیم دیتا ہے، نظریں جھکا لو نا، یغضوا من ابصارہم۔ عام طور پہ قرآن میں مردوں سے خطاب ہوتا، اقیموا الصلاۃ، عورتیں ماتحت داخل ہوتی ہیں، آتوا الزکاۃ، مردوں سے خطاب ہے، عورتیں بھی داخل ہیں، کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں۔ لیکن جب نظروں کی بات آئی تو مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا۔ قل للمؤمنین، مردوں سے کہا، وقل للمؤمنات، عورتوں سے کہا، الگ الگ تلقین کی، خصوصیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، اور آگے بتایا اس کے ثمرات کیا ہوں گے؟ پاک دامن رہو، پاک دامن رہو، عفیف رہو گے، عفت اور عصمت محفوظ رہے گی، اس کی حفاظت ہو، تو نظروں کی حفاظت ہو، نظروں کی حفاظت۔ اور آدمی صبح جب گھر سے نکلے اللہ سے مانگ، اے اللہ اس گناہ کی نحوست سے بچا، اور اپنی سی کوشش کر لے، رات کو پھر جب آئے جو کمی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب یقین جانیں چند دن ہوں گے تو آپ کو عبادت کی ایسی لذت ملے گی، تلاوت کریں گے تو جی کرے گا کرتا ہوں رہوں، سجدہ کریں گے جی کرے گا سجدہ کرتا ہی چلا جاؤں، ایسی عبادت میں لذت نصیب ہو، حلاوت نصیب ہو۔ تو اس حکم کو پورا کریں، رشتے حلال